امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی ماں اور چچا کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا، یہیں کہیں رہتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ دفتر سے فارغ ہو کر مسعود سیدھا امی کے یہاں پہنچتا اور رات کو دیر تک ادھر ادھر بے معنی گپ پہ ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی، وہ 2-3 مرتبہ تیز تیز نگاہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو وہ زور زور سے کہے لگا کر اس کی پڑھائی میں مخل ہونے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر دیدی کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی مسعود کو منع نہیں کیا تھا۔ ایک رات جب اسے باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو امی نے کہا، اب یہی سو رہو، اس وقت اتنی دور کہاں جاؤ گے؟ تو مسعود وہی سو رہا۔ اس رات کے بعد وہ مستقل طور پر اسی کی ہاں رہنے لگا۔ چچا کی بخیل فطرت اور اماں کی لاپرواہی اس کی آزادہ زندگی پر ایک عجیب طرح سے اثر انداز ہو گئی۔ پہلے جس قدر گمسم رہتا اب اسی قدر حسود ہو گیا تھا۔ اپنے بچپن کی غریبی کا مداوع کرنے کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی وہ تنگ و تاریخ کوچوں سے گزرتا ہوا اس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپر اور پھونس کی ڈھیر پڑے ہوتے۔ پھونس کو ایک طرف ہٹا کر مسعود اندھیرے بھٹ میں داخل ہوتا، جس کے پیچھے کچی اینٹوں کی غلیظ سی کوٹھڑی کڑوے تیل کا دیا اپنے آغوش میں لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چیتوں، پھمبیری اور ڈھلن نشہ پانی کیے فرش پر لیٹے ہوتے اور ریباں چھوٹے سے دروازے کے ٹوٹے ہوئے پٹ سے پشت لگائے ہولے سے کہتی، آ گیا راجہ نل آ گیا، اور پریل شروع ہو جاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر مل جل کر ایسے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم نہیں آتی، اور جب تک مسعود کی جیبیں بالکل خالی نہ ہو جاتی اسے کل نہ پڑتی۔ وہ تاش پھینٹے جاتا، نقدی کے ڈھیریاں لگائے جاتا اور پریل کھیلے جاتا، حتیٰ کہ اس کے مخالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کے جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگتا۔ امی کو پتا تھا کہ مسعود نوکر ہو کر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا علم تھا کہ پریل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کینچی کی طرح چلنے لگی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امی اس کا بستر بچھا کر آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گلریز بھی یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کیا کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گلریز آپس میں گڈمڈ ہو جاتے، امی اور لینڈ لیڈی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی اور شفقت لاابالی کا انتظار کرنے لگتی۔ دیدی اپنے بستر پر 1-2 مصنوعی کروٹیں بدل کر آتش باغ نگاہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کر کے دم ساتھ لیتی۔ مسعود جب پھاٹک کے قریب پہنچتا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا، شور مچانے والے پٹ کو آہستہ سے دیکھنے لگتا اور پھر اندر داخل ہو کر اسی طرح بند کرنے لگتا تو امی پکار کر پوچھتی، کہاں سے آئے ہو؟ کہیں سے نہیں امی، وہ سہم جاتا۔ تم یہیں تھے؟ امی غصے سے پوچھتی۔ نہر پر دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہا تھا۔ یہ تمہارے ایسے کون سے دوست ہیں؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میرے دفتر کے ساتھی ہیں۔ امی دفتر کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ آرام سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتا، اپنے بوٹ کھولنے لگتا۔ امی خاموشی سے اٹھ کر اندر آ جاتی اور کٹ کیٹ کا پیکٹ اس کے بستر پر پھینک کر بے پرواہی سے کہتی، میں آج بازار گئی تھی اور تیرے لیے یہ لائی تھی، آدھی اپنی دیدی کے لیے رکھ لینا۔ اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا تو امی کہتی، یہ تو اپنے بالوں میں اتنا تیل کیوں تھوپتا ہے؟ لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنا دیے ہیں، صبح ہونے دے، میرے سر پر اس طرح پھرواتی ہوں۔ مسعود کوئی جواب دیے بغیر سفید چادر اوڑھ کر مردے کی طرح سیدھا شہتیر لیٹ جاتا تو امی جل کر کہتی، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر، یا تو کروٹ بدل یا ٹانگوں میں خم ڈال، اس طرح لیٹنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ مسعود کروٹ بدل کر ہو جاتا اور لینڈ لیڈی اطمینان کی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔ امی گلریز کا ہر خط مسعود کو ضرور دکھاتی اور پھر اتنی مرتبہ اسے پڑھوا کر سنتی کہ مسعود کو الجھن ہونے لگتی اور وہ خط پھینک کر باہر چلا جاتا۔ گلریز کے ہر خط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں اور دیگر معمولی چیزوں کا، جن کا بندوبست امی بڑے انہماک سے کرتی۔ پارسل سیے جاتے، ان پر لاکھ کی مہریں لگتی، پھر مسعود کو انہیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔ تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ ہمبیری مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مالدار کباڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگاتا ہے۔
مسعود کے استفسار پر بھمبیری نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے ایک گماشے لالو کانے کے ساتھ گپا میں آ جاتا ہے اور نشہ پانی کر کے چلا جاتا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ماسٹر غلام حسین کی دکان پر جا کر 150 روپے کا بیچ دیا۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا۔ اس کا بستر تمام رات ٹھنڈا رہا اور اس کی پائتی پر پڑی ہوئی سفید چادر امی کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح جب وہ گھر پہنچا تو اس کے پاس روپے تھے نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات بھر غائب رہنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر اس سے پوچھا، پارسل کروا دیا تھا؟ کروا دیا تھا، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اور رسید؟ مسعود نے گھور کر دیدی کو دیکھا اور کہا، رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھا رسید وہیں رہ گئی۔ امی نے چائے کی پیالی بناتے ہوئے پوچھا، 6 روپے میں کام بن گیا تھا؟ نہیں، مسعود نے آہستہ سے کہا، 7.5 روپے کی ٹکٹ لگے، میں نے 1.5 روپیہ ادھار لے لیا تھا اور 1.5 کا لفظ آتے ہی چھائے اس کے خلق میں پھنس گئی۔ مسعود کو معلوم تھا امی کی تنخواہ 300-400 کے لگ بھگ ہے۔ اس نے جی میں اپنی آپ کو یہ تسلی دیتی تھی کہ ایک پارسل نہ پہنچنے سے وہ مر نہیں جائے گی۔ ایک دن جب دیدی کے ڈریسنگ ٹیبل سے 25 روپے گم ہو گئے تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے امی سے کہہ دیا کہ یہ کارستانی مسعود کی ہے۔ امی بجائے خفا ہونے کے رو کے کہنے لگی، آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے، کل مجھے چور بتائے گی، بھلا وہ تیرے پیسوں کا بھوکا ہے؟ لیکن دیدی نہ مانی اور ماں بیٹی میں خوب تکرار ہوئی۔ شام کو نہ اماں نے کھانا کھایا نہ دیدی نے، لیکن اس کے بعد مسعود کا پھانسا بھاری رہا اور اس نے اپنے ساتھ بھمبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔ گلریز کا خط آ گیا تھا، اسے پارسل نہیں ملا۔ ڈاک خانے میں پوچھ گچھ ہوئی، رسید کی ڈھنڈ یا پڑی، لیکن نہ رسید ملی نہ پارسل کا پتہ چلا اور امی ڈاک خانے کو رو پیٹ کر خاموش ہو رہی۔ لیکن اس مرتبہ نہ تو اس نے گلریز کا خط مسعود کو دکھایا اور نہیں اسے پڑھوا کر سنا۔ اس نئے رویے نے مسعود کو یوں ہی تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ امی سے خط کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ یہی کہہ کر خاموش ہو گئی کہ میں کہیں ڈال کر بھول گئی ہوں۔ خط گھر ہی میں تو تھا، جاتا کہاں؟ مسعود کی تفتیش نے اسے امی کی میز سے ڈھونڈ نکالا۔ گلریز نے لکھا تھا، پارسل مجھے نہیں ملا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں سردی بڑھتی جا رہی ہے اور میں سخت پریشان ہوں، لیکن سب سے بڑی پریشانی روپے کی ہے۔ مجھے نئی کلاس میں داخلہ لینا ہے جس کے لیے مجھے کم از کم 2000 روپوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن امی تم یہ 2000 روپے کہاں سے لاؤ گی؟ مجھے علم ہے تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، پر میں کروں بھی تو کیا؟ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک ہی ڈگری لے کر آ جاؤں؟ اس کے آگے مسعود نے کچھ نہ پڑھا، خط طے کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلا آیا۔ اسے امی کی تنخواہ کے بارے میں علم تھا اور اس کے اندوختہ کے مطابق بھی اندازہ تھا، لیکن گلریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔ ساگا دن وہ بے شمار ننھے سوالوں میں گھرا ٹائپ کرتا رہا اور آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکے میں رکھ چھوڑا ہے تاکہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہ اتر آئے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پر ٹھانگا کھڑا تھا، دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور امی اندر اپنے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنک سے زیور نکال کر انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر اپنے پرس میں ڈالی جاتی۔ ٹرنک بند کر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے سنہری انگوٹھی اتار کر بھی اس پرس میں ڈالی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندر داخل ہو کر کہا، کہاں کی تیاری ہے؟ امی گھبرا گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے تھے، میں بازار جا رہی تھی، تھوڑا سا کپڑا خریدنا ہے، تم گھر پر ہی رہنا، تمہارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔ مسعود نے کہا، امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہو گئی ہے کہ ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب سے فٹ بال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤں نہیں جا رہا ہوں، میں گھر پر رہ کر کیا کروں گا؟ دینو جو یہاں موجود ہے، امی نے کہا، اسے میں ساتھ لے کے جا رہی تھی، لیکن خیر اب وہی گھر پر رہے گا، تم چائے پی لینا، تمہارے لیے انڈے ابال کر میں نے ترموس میں رکھ دیے ہیں۔ امی چلی گئی۔ مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کونٹی پر لٹکا دیا اور خود کرسی پر دراز ہو کر اخبار پڑھنے لگا۔ دینو چائے تپائی پر رکھ کر تمباکو لینے چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی، ترموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔ دینو کو بازار گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعود اٹھا، دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اور امی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔
اوپر ہی کرمزی رنگ کی ایک ریشمی ساڑی کی تھے سے 50 روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا، لیکن زنگ آلود پھاٹک کے کھلنے سے وہ چونک پڑا اور گھبراہٹ میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر باہر آیا۔ مسعود نے دینوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، اتنی دیر کہاں کر دی؟ کہاں چلا گیا تھا؟ جانا کہاں تھا؟ دینوں نے اپنے مخصوص آواز میں جواب دیا، بنا بنایا تمباکو دکاندار کے پاس نہیں تھا، میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا گیا۔ اچھا، مسعود نے بے پرواہی سے کہا، امی سے کہہ دینا میں ذرا دیر سے آؤں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر مسعود چلا گیا اور دینوں نے پھاٹک بند کر دی۔ سپرنٹینڈنٹ کے یہاں پہنچ کر مسعود نے اپنے چہرے پر مسکینی کے ایسے آثار پیدا کر لیے کہ وہ پسیج کر رہ گیا اور اسے اپنی بیوی کو بتائے بغیر 150 روپے لا کر مسعود کو دے دیا اور لجاجت سے کہا، لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ 200 روپے اس وقت میرے پاس نہیں، شاید یہ رقم تمہاری والدہ کو موت کے منہ سے نہ بچا سکے۔ اور جب مسعود اٹھ کر جانے لگا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جنرل وارڈ کے انچارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہے، کہو تو انہیں ایک رقعہ لکھ دوں؟ مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، اگر ایسا کر دیجئے تو میری دنیا بن جائے گی، خواجہ صاحب میرا اس جہاں میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہماری والدہ راضی ہو جائیں گی۔ اور جب مسعود رقعہ لے کر بنگلے سے نکلا تو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس نے ایک ٹانگا کرائے پر لیا اور سڑکوں پر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ وہ باہر ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفا کے کمرے میں جا کر اس نے ایک ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلا تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے ٹانگا باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سڑکوں پر چہل پہل کم ہونے لگی۔ سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خرامہ گھروں کو جا رہی تھیں۔ چوراہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سنیماؤں کے سامنے کی رونق اندر ہال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھونس اٹھا کر گپھا میں داخل ہو گیا۔ ریوا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سلفا بھرے سگریٹ کا دم لگا کر بولی، آ گیا راجہ نل آ گیا۔ رکنے کباڑی نے کھنکار کر کہا، آنے دو، آگے کون سے تنگ بیٹھے ہیں؟ لالو نے اپنی کانی آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لال اوئے، پہلی تاریخ سے پہلے کیسے درشن دیے؟ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیر ہے۔ مسعود مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ چیتو نے کہا، لے بھمبیری، چاند مکھن چاند ہیرا، چاند چڑھ گیا، نہ چڑھا، نشہ جو ہوا۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ جب مسعود جوتا اتار کر دری پر بیٹھا تو رکنے نے پوچھا، پھر کچھ ہو جائے چھوٹی سی بازی؟ لے واہ، چھوٹی کیوں لالا؟ کانے نے کہا، بازی ہو تو اگڑ بم ہو، نہیں تو نہ سہی۔ رکنا بولا، ہم تو اگڑ بم ہی کھیلتے ہیں، لیکن بابو ذرا نرم ہے، اس لیے لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے۔ لالو کانے کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، شرم میں کیا شرم، بازی میں کیا لحاظ، بازی وہ جس میں چمڑس ہو جائے۔ مسعود نے کوئی جواب دیے بغیر 200 کے نوٹ نکال کر دری پر رکھ دیا اور چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ دیے کی لو اونچی کر دی گئی اور بازی شروع ہو گئی۔ آخری پتا دری پر پھینک کر مسعود نے رکنے کے آگے سے 2 سبز نوٹ اٹھا کر اپنے نوٹوں پر رکھ لیے اور انہیں آگے دھکیل دیا۔ بیبا نے گردن پھیر کر کہا، تیرے صدقے انگوٹھی بنوا دے۔ ہیلن نے ڈکار لے کر کہا، تیرے صدقے کما لگوا دے، الٹا لٹک کر مالک سے ملوں گا۔ رکنے کباڑی نے صدری سے 100 کے 4 نوٹ نکالے، اپنے سامنے رکھ لیے اور چھلا کر لالا سے کہنے لگا، کانے بیمڑ پنکھا تو کر، گرمی سے جان نکلی جا رہی ہے۔ کانا بیمڑ پنکھا کرنے لگا تو مسعود نے ہاتھ سے اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، ذرا ہولے، دیا نہ بجھ جائے۔ اور پھر بازی شروع ہو گئی۔ دیدی بستر پر بیمانی سی کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کے قریب آرام کرسی میں دراز امی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے وہی تپائی تھی جس پر مسعود چائے پی کر گیا، اور اس تپائی پر امی کا پرس اور کٹ کیٹ کا ایک پیکٹ پڑا تھا۔ دیدی میں جاگتے میں بڑبڑا رہی تھی اور امی خاموشی سے اس کے ٹوٹے پوٹے الفاظ سن رہی تھی۔ بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے رکنے کے 400 سمیٹ کر اپنے نوٹوں میں ملا لیے۔ کانے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رکنے کو دیکھا اور بولا، لالا۔ رکنے نے کہا، پھر کیا ہوا؟
ابھی تو بڑی مایا ہے، بابوجی کو جی بہلانے دے۔ اور اس نے 200 کے نوٹ نکال کر آگے رکھ لیے۔ مسعود نے کہا، یوں نہیں، تخت یا تختہ، اور پھر سارے نوٹ آگے دھکیل دیے۔ رکنے نے کہا، یوں تو یوں صحیح، اور 6 اور سبز نوٹ نکال کر اگلے نوٹوں پر ڈال دیے۔ تاش کے پتے پھر انگلیوں پر ناچنے لگے۔ امی نے چور آنکھ سے دروازے کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، ابھی تک آیا نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس نے کٹ کیٹ کے پیکٹ کو انگلی سے دبا کر دیکھا، جو گرمی کی وجہ سے ذرا لجلجا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا کر امی نے کٹ کیٹ کے پیکٹ پر چھڑکا اور پھر کرسی پر دراز ہو گئی۔ دیدی نے قہر آلود نگاہوں سے امی کو دیکھا اور پھر کروٹ بدل لیا۔ آخری پتہ پھینکنے سے پہلے مسعود نے رکنے کے نوٹ پھر اٹھا لیا اور پتہ چوم کر اسی گود میں پھینک دیا۔ لالو کا نادم بخود پنکھا کیے جا رہا تھا۔ چیتو ڈھلن اور بمبیری فرش پر سوئے ہوئے تھے اور ریباں دیوار کے ساتھ لگی اونگ رہی تھی۔ رکھنے نے لالو کی طرف دیکھا اور شرمندگی ٹالنے کے لیے 2 نوٹ نکال کر اپنے سامنے رکھ دیے۔ مسعود نے کہا، بس 200؟ کوئی اور جیب دیکھ لے لالا، شاید اس میں سبز پڑے ہوں۔ لیکن رکنا کوئی اور جیب دیکھنے پر رضامند نہ ہوا۔ لالو کانا بولا، کل صحیح بابو، بولتی بند ہو جائے گی۔ لے ایک 10 روپے کی گھر میں سیاروں کی بھی رہی، اور اس نے رکھنے کے 200 پر 10 اور رکھ دیے۔ تاش مانٹی جانے لگی۔ امی نے دیدی کے سرہانے تلے ہاتھ پھیر کر گھنٹی نکالی اور اپنے آپ سے کہا، 1 بج گیا۔ پھاٹک ذرا سا خلا۔ امی تیز تیز قدم اٹھاتی ادھر گئی۔ اس نے لولٹ کھولنے سے پہلے چوڑی درار میں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ایک خارش زدہ کتا پھاٹک کے ساتھ اپنی کمر رگڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر پھر اسی طرح بیٹھ گئی۔ بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے 200 روپے اٹھا کر اپنے نوٹوں میں شامل کر لیا اور رکنے سے پوچھا، اور؟ رکنے نے مانی خیز نگاہوں سے لالو کو دیکھا اور منہ پونچھ کر بولا، بس۔ نوٹوں کی گڈی بنا کر مسعود نے سامنے کی جیب میں ڈال لی۔ جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا اور سوئے ہوئے بیچاروں پر نگاہ ڈال کر بولا، اچھا استاد، پھر صحیح، 1 تاریخ کو۔ رکنے اور لالو نے کوئی جواب نہ دیا اور مسعود خاموشی سے چل دیا۔ ٹھونس سے گزر کر اس نے تازہ ہوا میں ایک لمبا سانس لیا اور اندھیرے کی گود میں مڑتی ہوئی بے جان گلی کو دور تک محسوس کیا۔ پھر وہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا اور سوچنے لگا، یہ تو کل 1800 ہوئے اور گلریز نے 2000 مانگے ہیں۔ باقی 200 کا بندوبست کیوں کر ہوگا؟ اور وہ بھی ان باقی 200 کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کسی نے اس کے گلے میں صافہ ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ گرتے ہی ایک تیز دھار چاقو کا لمبا پھل اس کے سینے سے گزر کر دل میں اتر گیا۔ ایک آواز نے کہا، کانے بیمڑ، یہ کیا کیا؟ نوٹ نکال، نوٹ۔ کالے بیمڑ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے کی کوشش کی، مگر چاقو کا پھل نوٹوں کو پروتے ہوئے پسلی میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگاتے ہوئے کہا، لالا، نکلتے نہیں۔ اور جب لالا نوٹ نکالنے کو جھکا تو گلی کے دہانے پر سپاہی نے سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینکا۔ پھر اس نے خون آلود نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ پیٹ کے بل لیٹ کر اس نے نوٹ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کہنی کو زمین پر دبا کر اس نے آگے گھسیٹنا چاہا، لیکن جو ہی کہنی اس کے پہلو سے آ کر لگی، اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا اور اس کی جیب سے ایک کروشیہ نکل کر باہر گر پڑا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، امی، امی، امی۔ لہو کی آخری بوند زمین پر گری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی۔ امی نے ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ کٹ کیٹ پر ٹپکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، ابھی تک آیا نہیں۔